اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس درانی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات 63 سے 71 ہیں جی۔ یہ اس میں دو چیزیں قرآن نے ہائی لائٹ کی ہیں۔ ایک تو اقوام کی زندگی میں ڈسپلن کتنا ضروری ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے اس قوم کی سیرت و کردار بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، قرآن بتا رہا ہے کہ اصول جو قرآن نے دیے ہیں وہ غیر متبدل ہیں، مگر جو جزیات جو ہیں وہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ بدلتے جاتے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ کمبینیشن ہے پرماننس کا اور چینج کا، یہ ان آیات میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو میں آیات پڑھتا ہوں پھر ان کا مفہوم بتا کے اس کے بعد ہم جو ہے لیکچر شروع کریں گے۔ یہ آیت 63 سے میں شروع کر رہا ہوں جی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَا لَهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لونها تسر الناظرین قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ یہ قرآن بتا رہا ہے جی۔ یہ 63 آیت سے ہم شروع ہیں جی۔ میں اس کا مفہوم آپ کو بتاتا ہوں جی 63 آیت کا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ دیکھ لیں جی، اب اس کا آپ کیسے ٹرانسلیشن کریں گے؟ قرآن کی آیات کا ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتا جی۔ کنسٹرکشن ایسی ہے کہ اب تاریخ بتا رہا ہے قرآن بنی اسرائیل کی کہ اس حقیقت کو سامنے لاؤ کہ تمہاری طبی حفاظت کا سامان کیسے قرآن نے بتا رہا ہے اللہ نے کیا تھا۔ پشت پر پہاڑ اور اس کے دامن میں تھے، اور تمہاری انسانیت کی حفاظت کی، ریئل سیف کی حفاظت کے لیے ضابطۂ قانون دیا۔ اس کے بعد کہا کہ اس ضابطۂ ہدایت کو نہایت مضبوطی سے تھامے رکھنا، یعنی جو کچھ جس میں کہا گیا ہے اسے ہر وقت پیش نظر رکھنا تاکہ تم زندگی کے ہر خطرے سے محفوظ رکھ سکو۔ تم نے اس کا محکم عہد کیا تھا، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم سے عہد کیا تھا۔ پھر اگلی 64ویں آیت میں یہ بتا رہے ہیں ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ لیکن اس محکم عہد و پیمان کے بعد تم اس سے پھر گئے۔ یہ تمہارا قانون مہلت تھا جس کی وجہ سے تم پر فوراً گرفت نہ ہوئی۔ اگر ایسا ہوتا تو تم سے زندگی کی ساری خوشگواریاں اور سامان نوشوان کی فراوانیاں جو تمہیں دی گئی تھی وہ چھن جاتی اور تم تباہ و برباد ہو جاتے۔ 65ویں آیت وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ضابطۂ خداوندی کو مضبوطی سے تھامنا تو بڑی چیز تھی۔ تمہاری جو سیرت میں ناپختگی اس حد تک ہو گئی تھی کہ تم سے کہا گیا کہ ہفتے میں ایک دن اپنا کاروبار بند رکھو اور مچھلیاں نہ پکڑو،
ٹھیک ہے، لیکن تمہاری حرص و حوث اتنی سی پابندی کی بھی متحمل نہ ہو سکی، اور تم نے اس نبض و ضبط کو توڑ ڈالا، اس سے ہمارا تو کچھ نہ بگڑا، تم ہی ذلت و مسکنت کی چلتے پھرتے پیکر بن گئے۔ یہ مطلب ہے کہ ردتاً خاصین کا سرکش قوتوں کو محکومے ہی کے شکنجے میں جکڑے گئے اور زندگی کی شادابیوں سے محروم ہو گئے۔ فجعلنا لها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین۔ ہماری یہ ذلت و خواری ہر اس قوم کے لیے جو تباہیوں سے بچنا چاہے عبرت کا سامان اپنے اندر رکھتی ہے، ان کے لیے بھی جو اس وقت ہمارے ہم اثر تھے، اور ان کے لیے بھی جو بعد آنے والے ہیں ہمارے لیے بھی۔ یہ ہے وہ۔ اب اگلی آیت ہے 67 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ پھر بہانہ سازی کا یہ ان کی عالم تھی کہ بالکل کردار ختم ہو گیا تھا اس قوم کو۔ جب اللہ نے حکم دیا تمہیں کہ ایک جو ہے تو بکرا سانڈ ذبح کرو تاکہ تمہارے دل سے یہ گو سالہ پرستی کا عقیدت ہے وہ نکل جائے، جو انہوں نے کبدیوں کی دیکھا دیکھی پیدا کر لیا تھا، پہلے تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دی، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ حکم خداوندی ایک پیغمبر کی وساطت سے ملا ہے، اور یہ بات ایک پیغمبر کی شان نہیں ہوتی کہ وہ جہالت آمیز باتیں کرے، وہ تو سنجیدگی سے باتیں کرتا ہے، مذاق تو نہیں کرتا۔ اب 68ویں آیت میں ہے قالوا ادع لنا ربنا یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرہ لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون۔ جب تمہیں بتایا گیا کہ اللہ کا حکم ہے اس کی تعمیل ضروری، تو تم نے خواہ جو ہے اس میں سے اعتراضات کرنے شروع کر دی اور کہنے لگی اللہ سے کہو کہ وہ ذرا واضح طور پر بتائے کہ کس قسم کا وہ سانڈ ہونا چاہیے۔ جب تم نے خود ان جزیات کا تعین چاہا تو کہا گیا کہ سانڈ نہ بوڑھا ہونا چاہیے نہ بچہ، بلکہ اس کے بین نہ دھیڑ عمر کا، لہٰذا اب اس حکم کی تعمیل میں بھی تم لی تو لال مت کرو بلکہ کر ڈالو۔ اب 69ویں آیت دیکھ رہے ہیں قالوا ودع لنا ربک یبین لنا ما لونہا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین۔ تم نے کہا نہیں، اب بات ابھی واضح نہیں ہوئی، رب سے پوچھ کر بتاؤ کہ رنگ کیسا ہو۔ کہا گیا گہرے زرد رنگ کا سانڈ جو دیکھنے والے کو نگاہوں میں اچھا جچے۔ تو اب 70ویں آیت دیکھ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وانا انشاءاللہ لمہتدون۔ اس پر بھی تم آمادۂ عمل نہ ہوئے اور حجت بازی سے کام لینے لگے۔ اس لیے کہا کہ بات اب بھی کچھ مشتبہ رہ گئی، ذرا اور وضاحت سے بتائیں کہ ہم صحیح بات تک پہنچا ہے، جو کچھ اللہ کا منشا ہے ٹھیک اسی کے مطابق کریں۔ اب یہ 71ویں آیت دیکھ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما کادوا یفعلون۔ کہا کہ ایسا سانڈ جس سے نہ حل میں جوتا گیا ہو اور نہ کنویں پر چلا گیا ہو، آخر سے صحیح و سالم و بیضا۔ تو کہا کہ ہاں اب تم نے ٹھیک بتا دیا، سو تم نے ایک معمولی سی بات میں اس قدر موشگافیاں نکالی۔ یہ چارج شیٹ ہے یہودیوں پر، بنی اسرائیل پہ، جو کچھ تم نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ پہلے بات واضح نہیں تھی، تم شروع سے معلوم تھا کہ ہم تمہارے ہاتھوں سے سانڈ اس لیے ذبح کرانا چاہتے تھے کہ تم نے اسے معبود بنا رکھا تھا، ہم چاہتے تھے کہ تمہارے دل سے یہ جذب عقیدت نکل جائے، لیکن تمہارا جی نہیں چاہتا تھا، تمہارا جی نہیں چاہتا تھا، ٹھیک ہے جی، کہ تم اسے ذبح کرو، اس کی محبت تمہارے دل کی گہرائیوں تک اتر چکی تھی۔ یہ 2/93 سورہ میں بھی اسی طرح ہے، لیکن تم اس کا اقرار بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہیلہ اور سازی شروع کر دی، اور اس قدر لمبی چوڑی باتوں کے بعد اس حکم کی تعمیل کی۔ یاد رکھو تعمیل احکام میں وہ باتیں کورید کر نہیں پوچھنی چاہیے جو اللہ نے خود نہ کہی ہوں، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا یہ آیات تھی جو میں نے بیان کر دی ہیں آپ کو جی۔ اب آپ ان میں ذرا تھوڑا سا ملاحظہ کیجئے کہ
بنی اسرائیل کی یہ سیاسی زندگی پھر نمائے خداوندی ان کو ملی جی، ٹھیک ہے۔ یہ جب کوئی قوم قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرے تو اسے دنیا میں دیکھیے کتنی شادابیاں کامیابیاں ملتی، اور جب خلاف ورزی کرے تو کس طرح ان پر ذلت، محکومی، افلاس کی مار ماری جاتی، ٹھیک ہے۔ یہ داستان بڑی عبرت انگیز حقیقت کشا ہے، اور ہم پہ بھی یہ اصول دیے ہیں قرآن نے، ہم بھی وہی ہو گئے۔ ان پر جو انعامات ہوئے ان کے سلسلے میں کہا گیا، ایک طرف تمہیں عام طبی زندگی کی آسائشیں ملی تھی، صحرا کی زندگی، کھانے پینے کے لیے فطرتی سامان، پینے کے لیے صاف و شفاف چشموں کا پانی، اور بادل جو ہے اوپر سر کے اوپر چھتری بنائے ہوئے۔ اس کے بعد کہا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، دیکھ رہے ہیں حفاظت کا سامان اس طرح سے کہ پیچھے پہاڑ کھڑا ہے حفاظت کے لیے، بالکل مطمئن ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے باہر کی طرف سے، اور تب بھی حفاظت کے لیے تو یہ سامان، وہ اس کے ساتھ ہی خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور یہ جو تمہاری نشو و نما کے لیے، کردار سازی کے لیے، ٹھیک ہے، ایک ضابطۂ خداوندی دے دی، ٹھیک ہے، دو چیزیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آتے نا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، قرآن کہتے ہیں 2/201، دونوں ایک طرف طبی زندگی کا سامان حفاظت، محکم قابل اعتماد کہ پشت پر پہاڑ کھڑا ہے، اور دوسرے انسانی زندگی کی تباہیوں سے بچنے کے لیے ضابطۂ قوانین دے دی، تو کہا گیا اسے مضبوطی سے پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اسے ہر وقت اپنے پیش نظر رکھو اور اس پہ عمل کرو، وَاذْكُرُوا سے یہ مراد ہے، اس کو فالو کرو جی، ٹھیک ہے جی، تاکہ زندگی کے سارے خطرات سے محفوظ ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ ذکر کا تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ چیز جو نگاہوں سے اوجھل نہ ہو، جب مسائل مختلف سامنے آئیں تو جو بھی بات سامنے آئے تو اس سے رہنمائی لے لو اس ضابطے سے، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق اس کا اتباع کرو۔ اب اس میں دونوں چیزیں آ گئیں، ایک تو یہ سامنے رکھنا ہے اور اتباع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لفظ وضاحت کر دی قرآن نے، خود ہی قرآن کی اپنی لغت ہے جی، دیکھ رہے ہیں جی۔ اب اگلی آیت 64 میں، ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد اعراض اور روگردانی برتی تم لوگوں نے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں روگردانی ضد ہوا نا تولیتم، اور ادھر ذکر کا، ٹھیک ہے، خود ہی قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذکر کے معنی ہوا کیا ہوا جی؟ اس کا اتباع کیے چلے جانا، پیش نظر رکھنا، اس کے ساتھ تمسک کرنا، مضبوطی سے تھامنا، اور اس کے خلاف وہی بات تبلیتم والی، اعراض برتنا، پہلو تہی کرنا، نظر انداز کرنا۔ دیکھ رہے ذکر کا قرآنی مفہوم یہ ہے، اور ہم نے کیا بنا دیا اس کو۔ اب یہ جو مہلت کا موقع انسان کو باز آفرینی کا موقع ملتا ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، ٹھیک ہے۔ اب ابدی طور پر تم راندہ درگاہ نہیں ہو گئے، باز آفرینی کا موقع اللہ دیتا ہے۔ فلولا فضل اللہ علیکم رحمتہ لکنتم من الخاسرین، اس کے بعد پھر موقع دیا گیا مہلت کا، پھر سے باز آفرینی کا، اللہ نے اپنی فضل اور رحمت قرار دیا ہے۔ ذرا سی لفظ کوتاہی پر اگر گرفت ہو جائے اور تو انسان ابدی طور پر مایوس ہو جائے، اور زندگی مایوسی میں گر جائے، زندگی میں کوئی کشش اور جاذبیت ہی نہ رہے، ٹھیک۔ یہ ہے وہ رحمت جو اللہ تعالیٰ سے رحمت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے بنی اسرائیل کے سلسلے میں یہ دیکھیے نزدیک یہ سبت کا ذکر ہے، اور یہ قرآن نے واقعہ پیش کیا ہے، اس میں بڑی زبردست ڈسپلن ہے اس قوم کا، نظم و ضبط کا بتایا ہے قرآن۔ فَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ سبت یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا نا، تورات میں موجود ہے یہ چیز کہ اللہ نے جو ہے اس کائنات کو اور 6 دنوں میں پیدا کیا، کہ ہفتے کے دن جو ہے تو یہ دیکھیں ابھی کائنات وجود بھی نہیں آئے گی، اور یہ وجود میں آ گئے دن، دیکھا تحریف شدہ کتابوں میں کیسے ہوتا ہے، ذرا سا غور کریں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کیا لکھ دیا گیا۔ 6 دن میں کائنات کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ تھک گیا تو 7 دن آرام کیا، جو ان کے آرام کا دن ہے سیٹرڈے سنیچر کا، یعنی ویک ہفتے، بلکہ ہفتے کا دن جو ہے جو جمعہ اور اتوار کے درمیان آتا ہے، اس دن اللہ نے آرام کیا۔ اس اعتبار سے اس دن کو اپنے کاروبار بند کرنے کا دن قرار دیتے، کوئی کاروبار نہیں کرتے،
تو کچھ جب کاروبار نہیں کرتے تھے تو پوجا پاٹ پرستش رسوم وغیرہ کس قسم کی کچھ چیزیں تھیں یہ وہ کرتے تھے. ایک الگ دن مقرر کیا تھا انہوں نے جس میں کاروباری ناغہ ہوتا تھا. ہاں ٹھیک ہے. یہ ہے جب دین عملی زندگی سے متعلق ہوتا ہے تو مذہب میں تبدیل ہو جائے تو اس کے پروگرام کی وہی جو ریچولز ہیں ٹھیک ہے وہ ریچولائز کر دیتے ہیں ان چیزوں. سبت میں اللہ نے چونکہ آرام کیا اس لیے ہم بھی آرام کریں گے. ہاں اور پرستش میں وقت گزاریں گے. لیکن عملی زندگی میں بات کیا تھی کہ ہفتے میں ایک دن ایک کاروبار کی بڑی ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے. ایک دن کا ناخوبہ کی مسافت کی کمر بھی توڑ دیتا ہے فریش ہو جاتا ہے بندہ. اچھی چیز ہے. یودو کا ہم بھی جب زندگی کے عملی مسائل سے لوگ دو چار تھے تو ان کا جی 30 طے پائی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب اصل میں یہ قرآن جو ہے نا یہ قوموں کی اجتماعی زندگی میں نظم و ضبط کی پابندی کے اثرات کا نتیجہ بتا رہا ہے. اجتماعی زندگی ہمیشہ ایک نظم و ضبط کی تابع بسر ہوتی ہے. ان میں چھوٹی چیزیں بھی اپنے ہاں بہت اہمیت رکھتی ہیں. ایک مملکت کے اندر دیکھیں نا کیپ ٹو دی لیفٹ کا قانون ہے ٹریفک کا. دائیں اور بائیں میں حقیقت میں کوئی شے تو نہیں ہے. آپ کا جی چاہے دائیں طرف جائیں بائیں طرف جائیں. جب اجتماعی زندگی میں ایک چیز طے ہو جاتی تو پھر وہ اہمیت اختیار کر جاتی. اجتماعی زندگی میں ضبط کے ماتحت ڈسپلن کے ماتحت جب آپ آ جائیں تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی کہ احتیاط برتنی پڑتی. مثلا یہ گوشت کا ناغہ ہم کرتے ہیں کوئی تخصیص نہیں ہے منگل اور بوتائی کا دن ہو. لیکن دیکھیں مل کر طے کیا ہے سوسائٹی نے. جو قومیں ایسی ہیں جن میں ضبط نفس عادت داخل ہو چکا ہے سیرت و کردار کا جز ہو گیا ان کا. یہ جو چیز بھی عائد کریں گی جو پابندی ہم اپنے اوپر عائد کریں گے اس کا ہم احترام کریں گے. جب کہہ دیا جائے گا کہ ایک دن کا ناغہ ہے تو ناغہ کریں گے. لیکن جن قوموں میں بھی اس قسم کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی وہ ان کے ہاں قانون کا احترام نہیں ہوتا. انفرادی مفاد پرستی کے جذبات ضبط نفس کے اوپر غالب آئے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھ رہے ہیں. یاد رکھیے ضبط خیش اور احترام میں قانون کا جذبہ جو ہے یہ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی پابندیوں سے ہی پیدا ہوتا ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر ان چھوٹی چیزوں میں احتیاط برتے گی تو دیکھیے کردار میں استواری اور استحکام ہوگا. ہاں اگر ان کو نیگلیکٹ کرنا شروع کر دیں گے تو آہستہ آہستہ ذہن سے ضبط خیش اور احترام قانون کا جذبہ نکل جاتا ہے. اور پھر جو بڑی بڑی چیزیں ان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ سپاہی موڑ پہ تو نہیں کھڑا جو سائیکل پہ دوراہے پہ جا کر دیکھے وہاں لیفٹ کی طرف سے جانا ہوتا ہے رائٹ کو جاتے ہوئے چند قدم کا فاصلہ کم ہوتا ہے. صرف سائیکل کا ایک پاؤں کم مارنا لے دیکھیں گے سپاہی نہیں ہے تو جھٹ سے دائیں طرف چلیں گے اور سیٹی بجاتے ہوئے بڑے فاتح اور منصور بن کر ٹریفک کے قوانین کو توڑیں گے. یہ ہے اس قوم کے اندر ضبط نفس کی کمزوری. جن قوموں کے افراد میں کیفیت نہیں ہوتی ضبط خیش کی عادت ہوتی ہے وہ کبھی یہ نہیں دیکھتے سپاہی کھڑا ہے یا نہیں. وہ اپنے اوپر ایک پابندی عائد کر دیتے ہیں خود ہی اور احترام کرتے ہیں اس پابندی کا. قوموں کی اجتماعی زندگی کے اندر دیکھیے چھوٹی چھوٹی پابندیاں فی ذاتی ان کی اہمیت کچھ ہو یا نہ ہو لیکن ان کا جو ہم احترام کرتے ہیں ان سے خود ہمارے کیریکٹر کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے. اس لیے ان پابندیوں کی بڑی ضرورت ہے. دیکھ رہے ہیں قرآن کہتا ہے ایک کہ ان کی زندگی کی اساس اور بنیاد سے کوئی تعلق نہیں. یہ بتا رہے ہیں چھوٹی سی چیز جو صرف ریچولائز کر دیتے ہیں. وہ ہے نا ایک آیت لیس البران تولوا وجوہکم قبل المشرقی والمغرب 2/177. ٹھیک ہے. کشاد کی راہ یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف. حالانکہ تعین قبلہ کے بارے میں قرآن کتنا سٹریس ڈالتا ہے کہ تمہاری نگاہوں کو رخ اسی مرکز کی طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. فی ذاتی یہ چیزیں کچھ ایسی نہیں ہیں قرآن یہ بتا رہا ہے لیکن اجتماعی زندگی کا جز جب بنا لیتے ہیں تو پھر بڑی اہمیت اختیار کرتے ہیں. دیکھیں نا جس طرح سپاہی جو ہے دیکھتا ہے کہ پیٹی کہاں باندھنی ہے بوٹ کا تسمہ کدھر ہونا چاہیے. اس کے یہ ریچولس کوئی مانی تو نہیں لیکن جب آپ فوج میں ریکروٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں سپاہی کے لیے یہ ڈسپلن کا جز ہو جاتی ہیں. ایک بٹن بھی کہیں کھولا تو دیکھی کورٹ مارشل ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ضبط خیش پیدا ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاں دیکھ لیں یہ سارے بیگا بانڈ بنے ہوئے ہیں. آوارگی پریشانی کا فکر و نظر
کہ قوم کے اندر یہ چیز باقی نہیں رہی، ڈسپلن نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب شروع میں ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا، اس کے بعد جو بڑی چیزیں تھیں خود بخود ان کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا. قرآن نے اس بات کا جو سبت کا ذکر کیا وہ اس لیے کیا ہے. کیا یہ دیکھ رہے ہیں بنی اسرائیل، یہ اس چھٹی کے روز بھی، سبت کے دن بھی مچھلی کو نہ پکڑنے کی جو پابندی تھی اس پہ بھی قائم نہ رہ سکی. ٹھیک ہے، اب یہ سبت کی چیز کیا تھی سورہ اعراف میں ہے نا، اس کو تفصیل بتائی. وَسَلُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرُوعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. یہ 7/163 ہے آیت. ان سے کہا گیا کہ اس دن مچھلیاں نہ پکڑو. یہ لوگ زیادہ مچھلیاں پکڑتے تھے، عام طور پر مچھیرے ہوتے تھے، کاروباری ناغہ ہوتا تھا. اس دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. ان مچھلیوں کی یہ کیفیت ہے کہ پرندوں کی بھی یہی ہے کہ پتہ چل جائے کہ فلاں وقت میں، فلاں دن میں یا فلاں حالت میں کوئی نہیں پکڑے گا تو 1-2 نسلوں کے بعد اس کی خوگر ہو جاتی. ٹھیک ہے، وہ قریب آ جاتی، بھاگتی نہیں ہیں، وہ خطرہ نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے، حالانکہ مچھلی کا تو پاؤں کی آڑ سونے کے بعد بھی پانی کی سطح کے نیچے چلی جاتی. لیکن یہاں کیفیت کیا ہوئی؟ ان سے کہا گیا کہ اس دن تم نے ناغہ کرنا ہے، مچھلی نہیں پکڑنی. کچھ عرصے بعد معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے سبت کے دنوں مچھلیاں سطح آپ کے اوپر تیرتی پھرتی تھی، گویا نے خطرہ نہیں تھا اس دن ہمیں کوئی پکڑ لے گا. تو اب یہی چیز جو ہے یہ ٹیمپٹیشن وجہ بن گئی. اتنی مچھلیاں نیچے سے تیر کر خود پانی کے اوپر آ جائیں تو ان کے پکڑنے میں آسانی ہوئی. دیکھیں مچھلیوں کو بھی یہ دھوکہ دینے سے باز نہیں آئے. یہ تھا کردار ان قوم کا، یہی ہمارا بھی یہی کردار ہے. یہودی سبتخیش کی جو نفسیاتی کمزوری کی باعث یہ جو سیلف کانفیڈنس کی لازوال نعمت سے محروم ہو گئے. اپنے اوپر ایک پابندی خود عائد کی. جانور تک، مویشی تک جب اس سے خوگر ہوا ہے تو اسے سمجھا ہے کہ آج ہم اس سے خطرہ نہیں ہے. وہ ٹرسٹ پیدا ہو گیا. اب ان کی مفاد پرستی کی کیفیت ملاحظہ کریں کہ ان کے اوپر ہاتھ ڈال دیا، پکڑ لیا، اعتماد ٹوٹ گیا نا. دھوکہ دیا ان مچھلیوں کو نا. سبت کے دن یار تیر کر اوپر آ گئی مچھلیاں، اس پابندی کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑ لیتے تھے. دیکھ رہے ہیں آپ کیا نفسیاتی کیفیت اس جرم کی قرآن بتا رہا ہے. پہلا جرم تو یہ ہے کہ اعتماد اور کانفیڈنس پیدا کیا ہے انہوں نے. یہ دن ہم نہیں پکڑیں گے. جب آپ کے اعتماد کی بنا پر وہ بے خطرہ محسوس کرتی ہیں تو ہاتھ ڈال دیتے ہو. زندگی کے اس شعبے میں یہ کرتے ہو تو زندگی کے ہر شعبے میں یہی کرو گے یار. ڈیسیو کرتے ہو مچھلیوں کو. اس کے بعد یہ دیکھیں یہودی کی نفسیاتی کیفیت پیدا ہو گئی. وہ دوستانہ حیثیت میں اعتماد پیدا کر کے اور دھوکہ دیتے تھے، خنجر گھومتے تھے. آج تک یہ ان کی یہ کیفیت ہے. بات دیکھیں کتنی چھوٹی سی، نتائج کتنے دور رس. یہ ہماری سوسائٹی میں دیکھیں نا، گوشت کا ناغہ ہے، اس میں سے 90% جو قصاب ہیں گوشت کا ناغہ نہیں کریں گے. 10% اس طرح سے کرنا کہ چوری چھوپے کریں گے، بیچیں گے اور گراں بیچیں گے. یہ دیکھیں یہ قرآن بتا رہا ہے. دیکھیں یہ قرآنی بصیرت یہ ہمارے لیے بھی ہے. یہ چیز یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں قومی کردار اور کریکٹر کے اوپر بڑی گہرائی سے اثر انداز ہوتی. اعجاز دیکھیے قرآن کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سامنے لا کر کہ قومیں جب گرتی ہیں تو انہیں کیا اس گراوٹ کی ابتدا کہاں سے ہوتی، پھر انتہا کہاں جاتی. کیا تمہاری یہ کیفیت ہوگی؟ اس کے اندر ذرا سی ٹیمپٹیشن کوئی خاص بات نہیں تھی. تم نے خود اپنے اوپر پابندی آئی کہ ہفتے میں 1 دن کا ناغہ، لیکن ہفتے کی 1 دن کی چھٹی بھی تم نے اوائڈ کی. اتنا بھی تم اپنے اوپر ضبط نہ رکھ سکے. اس قدر تمہارے اندر مفاد پرستی اور انفرادیت غالب آ گئی کہ اجتماعی زندگی کے ایک چھوٹے سے فیصلے کے اوپر بھی تم نے اپنے آپ کو جو ہے پابند نہیں بنا سکے. اب یہ اگلے ایک لفظ ہے لان، اس کے معنی یہ ہوتا ہے زندگی کی خوشگواری سے محروم رہ جانا، دور ہٹ جانا. یعنی
کسی کام کا جو عملی نتیجہ ہوتا ہے اتباع قانون سے وہ خوشگواریاں ملتی ہیں آپ کو. جب اعراض برتتے ہیں تو وہ خوشگواریاں جو ہے تو محروم ہو جاتے ہیں ان سے. اس اعلان کہتے ہیں. دیکھ رہے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ٹھیک ہے. اب تفسیریں کو اٹھائیں نا عجیب و غریب قسم کی. اب ٹھیک ہے. اب حالانکہ یہ جو ہے تو محاورہ ہے یار، عربوں کی زبان میں نازل ہوا ہے، قریش ڈائلیکٹ میں یار. ٹھیک ہے. ہم روز بچوں کو نہیں کہتے سور اور بندر، اور یہ سچ مچ کا جانور تو نہیں ہوتا. جب ہم کہتے ہیں بہادر کو شیر کہتے ہیں، وہ خصوصیات ان کے اندر پیدا ہو جاتے. خود عربی میں یہ قردت کا جو لفظ ہے، ذلت و مسکنت، ایپش مینٹلٹی جس کو کہتے ہیں، بندر میں جو خصوصیت ہوتی ہے ہر چیز کی نقل کرتا ہے، تقلید جو کرتا ہے. دیکھ رہے ہیں ایپش مینٹلٹی ایک محاورہ ہے، یعنی یوں ہی دوسروں کی بغیر سوچے سمجھے نہ کالی. یہ دوسروں کی تقلید کرنے والا شخص عقلی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے. دیکھیں وہ قوم انسانیت کی سطح سے گر جاتی ہے. اور یہ عربی میں تو قردت تھا جو ہے انہیں خود سوچ سمجھ کر کام نہ کرنا، ذلت و مسکنت کی حالت پہ پہنچ جانا، پستیوں میں پہنچ جانا. اسی لفظ سے انہوں نے بندر کی لفظ استعمال کیا. پھر خاصین کا لفظ جس کے معنی ذلت و خواری ہیں، ذلیل ہو جانا. قردت خاصین، ایپش مینٹلٹی. دیکھیں قوم اپنے معاملات کے فیصلے خود نہیں کرتی بلکہ دوسروں کو محکوم ہو جاتی ہے. ایک دوسری جگہ ہے من لعن اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ وخنازیر وعبد الطاغوت. دیکھیں عبد الطاغوت 5/60 آیت. دیکھیں عبد الطاغوت خود ہی بتا دیا، خنازیر بنا دیا، بندر بنا دی. اور آگے اگلے لفظ میں وضاحت کر دی عبد الطاغوت یعنی ہر سرکش قوت کی محکومین کے حصے میں آ گئی. یہ قرآن بتا رہا ہے یہ چیز. ٹھیک ہے جی. دیکھ رہے ہیں کلچر اور تہذیب جس قوم کی دیکھتے ہیں 12-10 قوم کی اس کو اختیار کر لیتے ہیں پیش مینٹلٹی. یہ حاکم قوم کی ہر ادا میں شان محکومیت دیکھتے ہیں. پھر جو محکوم ہوتی ہے سب سے پہلے وہ یہ فالو کرتی ہے ان کی کلچر کو، سویلائزیشن، بغیر سوچے سمجھے. یہ عبودیت طاغوت کی. اولئک شر مکانہ وعدل عن سواء السبیل. اسی آیت میں یعنی زندگی کی دیکھیں بتا کا شرم مکانہ وعدل عن سواء السبیل. جی زندگی کی جو متوازن رات تھی جس پہ آنکھیں کھول کر چلنا چاہیے وہاں سے بھٹک گئے اور بدترین منزل پہ پہنچ. یعنی یہ پیش مینٹلٹی کی وجہ سے عقل و فکر کی روح کی معاملات کے فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں پیرالائز ہوئی. تو پھر فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. یہ 7/166 وہاں بھی لفظ آئے. پھر کیسے کہا وَإِذْ تَأَذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. 7/187. پھر نتیجہ کیا ہوا؟ ایسے حاکم آئے ان کے اوپر کہ ان کو طرح عذاب اور تباہیوں کے اندر محصور کر دی گئے. بَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا. ٹھیک ہے. پھر ٹکڑوں میں ان کو بانٹ دیا، مرکزیت ختم ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ٹھیک ہے. عذاب کا نتیجہ جو اللہ کی طرف سے آیا. یہ پیش مینٹلٹی کی ذہن